چیف جسٹس افتخار چودھری نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو وطن واپس آنے کی اجازت دی، مگر آزاد اور خود مختار عدلیہ کے اس دور میں بھی اس فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہ ہو سکا اور نواز شریف کو کس طرح ایک بار پھر جلا وطن کر دیا گیا؟ جنرل پرویز مشرف کے 2 عہدوں کے خلاف جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواستیں کیوں مسترد کر دی گئی؟ لاپتہ افراد سے متعلق کیا پیش رفت ہوئی؟ جنرل پرویز مشرف دوسری مرتبہ باوردی صدر کیسے منتخب ہو گئے اور وہ کون سا موقع تھا جب عدلیہ کی آزادی کے خواب کانچ کی مانند بکھرنے لگے اور مشتعل عوام نے سپریم کورٹ پر گندے انڈوں اور ٹماٹروں کی برسات کر دی؟ آج ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ پاکستان کے منصف سیریز کی 28ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ چیف جسٹس افتخار چودھری کی اپنی معطلی اور صدارتی ریفرنس کے خلاف دائر کی گئی آئینی درخواست کی سماعت کے دوران وفاق کی نمائندگی کرنے والے وکیل جسٹس ریٹائرڈ ملک قیوم کہہ چکے تھے کہ اگر فیصلہ چیف جسٹس کے حق میں آئے تو وزیر اعظم شوکت عزیز کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ جب سپریم کورٹ نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کر دیا تو چودھری شجاعت حسین نے جنرل پرویز مشرف کو مشورہ دیا کہ اسی وقت گاڑی نکالیں، بیگم کے ساتھ چیف جسٹس کے گھر جائیں اور جپھا ڈال لیں۔ مشرف نے پوچھا، چودھری صاحب یہ جپھا کیا ہوتا ہے؟ شجاعت حسین نے کہا، میرا مطلب ہے کہ آپ انہیں گلے لگا لیں۔ چودھری شجاعت حسین نے یہ مشورہ بھی دیا کہ چونکہ ریفرنس وزیر اعظم شوکت عزیز کی سفارش پر بھیجا گیا تھا، اس لیے وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں تو نہ صرف چیف جسٹس خوش ہو جائیں گے بلکہ حکومت اور عدلیہ کے مابین تناؤ بھی ختم ہو جائے گا۔ چودھری شجاعت حسین اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں کہ میں اور چودھری پرویز الہی وزیر اعظم ہاؤس گئے اور شوکت عزیز سے کہا کہ آپ کو صدر پرویز مشرف نے کئی امیدواروں کو ڈراپ کر کے وزیر اعظم بنایا تھا، اب صدر مشرف مشکل میں پھنس گئے ہیں، اس سے ان کے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ قربانی دیں اور ان کی خاطر مستعفی ہو جائیں، اور مناسب ہوگا کہ آپ خود ہی صدر مشرف کو یہ پیشکش کریں۔ شوکت عزیز سے ملاقات کے بعد میں نے صدر مشرف کو فون کیا اور کہا کہ شوکت عزیز آپ سے خود ہی بات کریں گے۔ شوکت عزیز صدر مشرف سے مل کر واپس آ گئے تو صدر مشرف نے مجھے کال کی اور کہا کہ شوکت عزیز میرے پاس 1 گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں لیکن انہوں نے تو اپنے استعفے کی کوئی بات نہیں کی۔ وزیر اعظم شوکت عزیز جنرل پرویز مشرف کی خاطر قربانی دینے کو تیار نہ ہوئے اور جنرل پرویز مشرف اپنی انا کی خاطر چیف جسٹس افتخار چودھری کے گھر جانے کا فیصلہ نہ کر سکے۔ یوں یہ معاملہ طول پکڑتا چلا گیا اور دوریاں اس قدر بڑھیں کہ اگلے ماہ یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کی دعوت موصول ہوئی تو دعوت نامہ موصول ہونے کے باوجود چیف جسٹس افتخار چودھری نے اس تقریب میں شرکت نہ کی۔ سپریم کورٹ میں آئینی معاملات سے متعلق درخواستیں دائر ہونے لگی۔ قاضی حسین احمد اور عمران خان نے جنرل پرویز مشرف کے 2 عہدوں کے خلاف پٹیشن دائر کر دی تو مسلم لیگ نون کی طرف سے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کو وطن واپس آنے کی اجازت دینے سے متعلق سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا۔ چیف جسٹس افتخار چودھری نے بحال ہونے کے چند دن بعد ہی بے نظیر بھٹو کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کرتے ہوئے ووٹ کے اندراج کے لیے نئے شناختی کارڈ کی شرط کو غیر آئینی قرار دے دیا اور الیکشن کمیشن کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ صدر پرویز مشرف کو جا کر بتا دیں لوگوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ 3 اگست 2007 کو سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید ہاشمی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس دوران کئی فارمولے تیار ہوتے رہے، ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے صدارتی فرمان کے مسودے تیار ہوتے رہے۔ اس بات پر غور کیا جاتا رہا کہ سپریم کورٹ کو نواز شریف کی واپسی کا کیس سننے سے روک دیا جائے یا پھر سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا اختیار واپس لے لیا جائے۔
چودھری شجاعت حسین نے ایمرجنسی نافذ کرنے سے متعلق افواہوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی کے نفاذ سمیت کئی آپشن زیر غور ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس کے ٹیلی فون پر حکومت کو پسپائی اختیار کرتے ہوئے ایمرجنسی کے نفاذ کا فیصلہ وقتی طور پر واپس لینا پڑا۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صبیح الدین احمد نے سانحہ 12 مئی سے متعلق حقائق معلوم کرنے کے لیے مقدمہ کی سماعت شروع کی تو ایم کیو ایم کے کارکنان کی بڑی تعداد عدالت میں جمع ہو گئی اور جج صاحبان کو سماعت ملتوی کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف نے عدالتوں سے نمٹنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج ملک قیوم کو اٹارنی جنرل مقرر کر دیا۔ شہباز شریف، جنہیں سابق چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی کے احکامات کے باوجود ملک بدر کر دیا گیا تھا، ان کی طرف سے توہین عدالت کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں زیر التوا تھی، اور جب نواز شریف کو واپسی کی اجازت دینے سے متعلق سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی تو چیف جسٹس افتخار چودھری نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو وطن واپسی سے نہیں روکا جا سکتا، شہباز شریف جب چاہیں واپس آ سکتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف اور ان کی حکومت کا موقف یہ تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف ایک معاہدے کے تحت جلا وطن ہوئے ہیں اور انہیں 10 سال سے پہلے وطن واپسی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حکومت نواز شریف سے جلا وطنی کا معاہدہ تو پیش نہ کر سکی، البتہ 22 اگست 2007 کو ہونے والی سماعت کے موقع پر سپریم کورٹ میں نواز شریف اور شہباز شریف کے بیان حلفی کی نقول پیش کر دی گئی، جن میں لکھا گیا تھا کہ وہ 10 سال تک سیاسی اور کاروباری سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے، اور پھر 23 اگست کو چیف جسٹس افتخار چودھری کی سربراہی میں سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے 7 رکنی لارجر بینچ نے حکومتی موقف تسلیم نہ کرتے ہوئے نواز شریف اور شہباز شریف کو وطن واپسی کی اجازت دے دی۔ جسٹس افتخار چودھری نے 8 سطور اور 2 پیراگراف پر مشتمل مختصر فیصلے میں لکھا کہ آئین کی دفعہ 15 کے تحت میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا یہ ناقابل تنسیخ حق ہے کہ وہ بحیثیت پاکستانی پاکستان میں رہ سکتے ہیں۔ اقرارنامہ اور دیگر دستاویزات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، دونوں بھائی سیاست میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ وفاقی و صوبائی حکومتیں یا کوئی بھی حکومتی ایجنسی ان کی وطن واپسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی اور کسی قسم کا حربہ استعمال کرتے ہوئے انہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ وفاقی وزیر شیر افگن نیازی نے اس فیصلے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے اور عدلیہ کا احترام نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ توہین عدالت کا مقدمہ چلانا چاہتی ہے تو بے شک چلا لے۔ سپریم کورٹ نے شیر افگن نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس تو دیا، مگر بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں توہین عدالت کے مقدمے میں سزا نہ دی۔ مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے اس فیصلے پر بھرپور جشن منایا اور پھر نواز شریف کی واپسی پر ان کے بھرپور استقبال کی تیاریاں کی جانے لگیں۔ عدالت کی طرف سے 23 اگست کو وطن واپسی کی اجازت ملی اور نواز شریف نے 30 اگست کو وطن واپسی کے شیڈول کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ 10 ستمبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ جنرل پرویز مشرف کی طرف سے نواز شریف کو روکنے کے لیے تمام حربے استعمال کیے جا رہے تھے، مگر نواز شریف یہ موقع نہیں گنوانا چاہتے تھے۔ مسلم لیگ نون کے کارکن اپنے قائد کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے، مگر حکومت کے ارادے کچھ اور تھے۔ پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تمام ایئرپورٹس کو ریڈ الرٹ کر دیا گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کو فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ اٹک پل اور جی ٹی روڈ کو بند کر کے اسلام آباد ایئرپورٹ سے 5 کلومیٹر تک کا علاقہ یوں سیل کر دیا گیا کہ کوئی پر نہ مار سکے، اور جب 10 ستمبر کو نواز شریف اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے تو کمانڈوز نے انہیں نہایت جارحانہ انداز میں دھکیل کر ایک اور طیارے میں سوار کیا، اور یوں آزاد اور خود مختار عدلیہ کے دور میں بھی سپریم کورٹ کے احکامات کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے نواز شریف کو ایک بار پھر جلا وطن کر دیا گیا۔ جب یہ سب ہو رہا تھا تو چیف جسٹس از خود نوٹس لے سکتے تھے، مگر وہ حیرت انگیز طور پر خاموش رہے۔ اس اقدام کے خلاف نہ صرف ملک گیر احتجاج ہوا
بلکہ وزیر اعظم شوکت عزیز سمیت 13 حکومتی شخصیات کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر دی گئی۔ جنرل پرویز مشرف سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود نواز شریف کو دوبارہ جلا وطن کرنے میں تو کامیاب ہو گئے، مگر ان کی اصل پریشانی آرمی چیف کا عہدہ چھوڑے بغیر دوبارہ صدر منتخب ہونا تھا۔ وہ بذات خود بھی موجودہ اسمبلیوں سے صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکے تھے۔ چودھری شجاعت اور مشاہد حسین سید کے بیانات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ صدر منتخب ہونے کے بعد آرمی چیف کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، مگر ایک طرف وکلاء گو مشرف گو تحریک کا اعلان کر کے ان کے لیے درد سر بن چکے تھے، تو دوسری طرف ان پر سپریم کورٹ کی تلوار بھی لٹک رہی تھی، کیونکہ 2 عہدوں سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دیا جا چکا تھا۔ سپریم کورٹ نے ابتدائی سماعت پر ہی وضاحت طلب کر لی کہ صدر کے عہدے کی میعاد کب ختم ہو رہی ہے۔ حکومت نے ابتدائی طور پر جواب داخل کروانے سے انکار کیا اور اٹارنی جنرل نے بھی معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے پر عدالت کی معاونت نہیں کر سکتے۔ جنرل پرویز مشرف نے ایک بار پھر شریف الدین پیرزادہ کو وکیل کر لیا اور ان کے ذریعے سپریم کورٹ میں تحریری جواب جمع کروایا کہ وہ دوبارہ صدر منتخب ہو گئے تو وردی اتار دیں گے۔ سپریم کورٹ بھی اس معاملے پر منقسم دکھائی دے رہی تھی۔ ایک روز ریمارکس دیے جاتے کہ جس اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے وہ نیا صدر کیسے منتخب کر سکتی ہے، تو اگلے روز جج صاحبان فرماتے 17ویں ترمیم کی پارلیمنٹ نے منظوری دی، سپریم کورٹ کیسے جائزہ لے سکتی ہے؟ پھر اس عزم کا اظہار کیا جاتا کہ نظریہ ضرورت دفن ہو چکا ہے، اب اس کے تحت کوئی فیصلہ نہیں آئے گا۔ اعتزاز احسن جنہیں عدالت نے معاون مقرر کیا تھا، انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آرمی افسر الیکشن کا اہل نہیں ہو سکتا، آپ دیکھ لیں جسٹس منیر بننا ہے یا جسٹس کارنیلیس۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی اکثریت نے جسٹس منیر کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر 28 ستمبر 2007 کو سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ نے جنرل پرویز مشرف کے 2 عہدوں کے خلاف دائر کی گئی درخواستیں ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔ جسٹس جاوید اقبال، جسٹس عبدالحمید ڈوگر، جسٹس نواز عباسی، جسٹس فقیر محمد کھوکھر، جسٹس فلک شیر اور جسٹس جاوید بٹر نے یہ درخواستیں ناقابل سماعت ہونے کا فیصلہ دیا، جبکہ 3 جج صاحبان جسٹس رانا بھگوان داس، جسٹس سردار محمد رضا اور جسٹس شاکر اللہ جان نے اختلافی نوٹ لکھا۔ جسٹس بھگوان داس نے بعد ازاں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ 2 عہدوں کا قانون غلط ہے اور انہوں نے فیصلہ ضمیر کے مطابق دیا۔ جسٹس فلک شیر جنہوں نے اس فیصلے سے اتفاق کیا، انہوں نے بھی بعد ازاں وضاحت کی کہ مشرف الیکشن لڑنے کے اہل نہیں، مگر درخواست اس لیے مسترد کی گئی کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں تھے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے عدلیہ کی آزادی کے خواب ٹوٹنے لگے تو مشتعل عوام نے سپریم کورٹ کی عمارت پر گندے انڈوں اور ٹماٹروں کی برسات کر دی۔ اس دوران الیکشن کمیشن صدارتی الیکشن کے شیڈول کا اعلان کر چکا تھا اور وکلاء نے اتمام حجت کی خاطر جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد کو جنرل پرویز مشرف کے مقابلے میں صدارتی امیدوار نامزد کر دیا تھا، تاکہ وہ متاثرہ فریق کی حیثیت سے ایک بار پھر جنرل پرویز مشرف کی اہلیت کو چیلنج کرتے ہوئے 2 عہدوں کا سوال سپریم کورٹ کے سامنے اٹھا سکے۔ جسٹس وجیہ الدین احمد نے کاغذات نامزدگی منظور ہوتے ہی سپریم کورٹ میں جنرل پرویز مشرف کے 2 عہدوں کے خلاف پٹیشن دائر کر دی۔ جنرل پرویز مشرف کے صدارتی انتخاب کا راستہ روکنے کے لیے اپوزیشن کی طرف سے ایک ممکنہ سیاسی چال یہ تھی کہ خیبر پختونخوا جہاں MMA کی حکومت تھی، وہاں صوبائی اسمبلی تحلیل کر کے صدر کا حلقہ انتخاب ہی توڑ دیا جاتا۔ اگر گورنر اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز پر دستخط نہ بھی کرتے تو آئین کے مطابق 48 گھنٹوں میں اسمبلی خود بخود ہی تحلیل ہو جاتی۔
MMA کے صدر قاضی حسین احمد نے اس حکمت عملی کا اعلان کیا، مگر مولانا فضل الرحمان نے جنرل پرویز مشرف سے ساز باز کر لی۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے فضل الرحمان سے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی جائے تاکہ وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز نہ دے سکے۔ آئین کے مطابق اگر کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی جائے تو وہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتا۔ یوں مسلم لیگ کاف کی MPA نگہت اورکزئی کے ذریعے وزیر اعلیٰ اکرم درانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ اکرم درانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے باعث نہ صوبائی اسمبلی تحلیل ہو سکی اور نہ ہی وہاں MMA کے ارکان نے استعفے دیے۔ البتہ قومی اسمبلی سمیت APDM کے 164 ارکان پارلیمنٹ نے استعفے دے دیے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس وجیہ الدین احمد کی درخواست پر صدارتی الیکشن روکنے کا حکم تو نہ دیا، البتہ عدالت نے جنرل پرویز مشرف کی اہلیت سے متعلق درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک الیکشن کمیشن کو نتائج جاری کرنے سے روک دیا، اور پھر 6 اکتوبر کو جنرل پرویز مشرف ایک مرتبہ پھر باوردی صدر منتخب ہو گئے۔ جنرل پرویز مشرف جو اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ صدارتی الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کریں گے، منتخب ہونے کے بعد ان کا لب و لہجہ یکسر بدل گیا اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آیا تو وہ پل بھی عبور کر لوں گا۔ جنرل پرویز مشرف کی اقتدار پر گرفت کمزور پڑ چکی تھی، اس لیے وہ بے نظیر بھٹو سے مفاہمت کے خواہش مند تھے۔ DGI جنرل اشفاق پرویز کیانی جنرل مشرف کے ایما پر بے نظیر بھٹو سے مذاکرات کر رہے تھے، اور جب معاملات فائنل ہو گئے تو 4 اکتوبر کو یعنی صدارتی انتخاب سے 2 دن پہلے قومی مصالحتی آرڈیننس یعنی NRO جاری کر دیا گیا، جس کے تحت 1986 سے 1999 کے دوران سیاستدانوں کے خلاف دائر مقدمات ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اگر چیف جسٹس افتخار چودھری کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قاضی حسین احمد کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے NRO کے فوائد پر عمل درآمد روک دیا اور کہا کہ بدعنوانوں کو تحفظ دینے کا تماشا نہیں ہونے دیں گے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری بحالی کے بعد بھی لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق مقدمات کی سماعت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ بحالی کے چند روز بعد ہی چیف جسٹس نے ہر لاپتہ شخص سے متعلق رپورٹ طلب کی۔ ایک لاپتہ شخص کی بازیابی کے لیے چیف جسٹس نے DGFIA کو الٹیمیٹم دیا کہ بندہ لاؤ ورنہ جیل جاؤ۔ عدالت کے دباؤ پر بعض لاپتہ افراد بازیاب ہو گئے اور چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ ایجنسیاں کس قانون کے تحت لوگوں کو اٹھا رہی ہیں۔ چیف جسٹس حالات کی سنگینی سے آگاہ کرتے ہوئے کہتے رہے کہ ثابت ہو گیا لاپتہ افراد ایجنسیوں کی تحویل میں رہا کیا جائے ورنہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ لاپتہ افراد پرسوں تک رہا کریں ورنہ سخت اقدامات کریں گے، لیکن چیف جسٹس افتخار چودھری جن سخت اقدامات کی بات کیا کرتے تھے ان کی نوبت کبھی نہ آئی۔ جب جنرل پرویز مشرف دوبارہ صدر منتخب ہونے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے تو سوات اور ملکہ علاقوں میں حکومتی عملداری مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اور طالبان نے وہاں قبضہ کر کے اپنی چیک پوسٹیں بنا رکھی تھی۔ بے نظیر بھٹو نے 18 اکتوبر کو وطن واپسی کا اعلان کر رکھا تھا۔ جنرل پرویز مشرف نے بے نظیر بھٹو کو بھی واپس آنے کا فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی، مگر بے نظیر بھٹو نہ مانی اور طے شدہ شیڈول کے مطابق واپس آ گئیں تو ان کے استقبالی کارواں پر کارساز کے مقام پر خودکش حملہ ہو گیا۔ ان حالات میں سپریم کورٹ کا لارجر بینچ جنرل پرویز مشرف کے 2 عہدوں کے خلاف جسٹس وجیہ الدین احمد کی درخواست پر سماعت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ جنرل پرویز مشرف جو دوبارہ صدر منتخب ہو چکے تھے، انہوں نے ایمرجنسی کے ذریعے ایک بار پھر ماورائے آئین قدم اٹھانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اگر ایمرجنسی نہ لگتی تو سپریم کورٹ کا ممکنہ فیصلہ کیا ہوتا اور ججوں نے اس ایمرجنسی پر کیا طرز عمل اختیار کیا؟
یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔